انشاءاللہ کچھ وقفے سے انشاءاللہ. اب جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر بری طرح زمین پر تڑپ رہا ہے. یہ اس کی سکرات کا وقت ہے اور اسی تکلیف اور تڑپ کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت آپ سے عرض یہ ہے کہ سکرات الموت کیا ہے اور اس کی سختیاں کیا ہیں. ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایسا واقعہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو تو اس کے قریب موجود لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. سکرات کی تکلیفیں تو علمان علمان علمان. یہ تو بہت بڑا مطلب ہے کہ امتحان کا وقت ہوتا ہے اس وقت جب روح قبض ہونے لگتی ہے. موت کی سختیوں میں سے ایک قطرہ اگر زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے تو روایت میں کہ سارے زمین والے مر جائیں، اتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے. اور ایک روایت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے ارشاد کے مطابق موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہوتا ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہوگا؟ یا تو ڈاکٹر انجیکشن لے کر آئے، وہ بڑا نرمی سے پیار سے لگائے گا، یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی نرم ہے، بھاری ہوتا نا بعضوں کا ہاتھ، بعضوں کا ہلکا ہاتھ ہوتا ہے، تب بھی جان نکل جائے گا، ابھی یہ سوئی گھونپ دے گا. تو یہ موت کے جھٹکے کیسے ہوں گے؟ کون برداشت کر سکے گا؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہم امن و امان چاہتے ہیں. مومن کو سکرات موت کے جھٹکوں پر بھی اجر ملتا ہے، اور اس وقت فرشتے اس کو باندھ دیتے، ورنہ تو جنگلوں میں بھاگتا پھرے. یہ روایت میں جس کو موت کے جھٹکے لگ رہے ہوتے. اچھا، اب اس پر سکرات طاری ہے، آخری وقت ہے، تو اس وقت اس کے سامنے زور زور سے کلمے پڑھے جا سکتے ہیں. کلمے پڑھے تاکہ یہ اس کو یاد آ جائے اور یہ کلمہ پڑھے. یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کہ ہو سکتا ہے موت کی سختیوں میں وہ انکار کر دے. طریقہ یہ کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمے پڑھے. اچھا، وہاں کوئی تصویر وغیرہ جاندار کی نہ ہو، کوئی ایسا شخص، ایسا فرد نہ ہو جس پر غسل فرض ہو، تاکہ رحمت کے فرشتوں کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تصویریں لگی ہوتی ہیں دیواروں پر جانداروں کی، تو یہ رحمت کا فرشتے نہیں آتے. تو اسی طرح کہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر غسل فرض ہے، تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ایسا کوئی وہاں نہ ہو، ہے تو چپ چاپ خود ہی چلا جائے، بولے بھی نہیں کسی کو، کہ اپنا مخفی راز نہ بتائے، لیکن سرک جائے، جھوٹ بولے بھی ذرا. تو اس طرح یہ کہ جب وہاں ایسا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. یہ برکتیں برکتیں. اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. یاسین شریف کی تلاوت سے موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے. وہاں رونا دھونا نہ کیا جائے، چیخ پکار نہ مچائی جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ بس ذکر و درود. جیسے یاسین شریف کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرے حاضر ہیں، وہ سب چپ چاپ کان لگا کر اس کو سنیں. جو سکرات میں وہ بھی اس کے کانوں میں بھی آواز جا رہی ہے اس کی، تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی کی صورت بنے گی. اس کو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اس وقت، اگر روح نکلے تو وہ اس کیفیت میں ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور سنت اس کی یہ ہے سکرات میں کہ سیدھی کروٹ پر رائٹ سائیڈ جو ہے اس پر اس کو لیٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دے. اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں، کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے، یعنی کچھ اونچا رکھیں. 1-2-3 تکیے اس کے نیچے جیسے رکھ دیں گے تو اس کا سر جو ہے نا یہ اونچا ہو جائے گا، چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو، کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں.
جب کلمہ آپ نے پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا، آپ پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ جس پر موت طاری ہو رہی ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین اسی کو کہتے ہیں، زور زور سے کلمہ پڑھنے کو، اس کو موقوف کر دیں، اب زور زور سے کلمہ اس کے سامنے نہ پڑھیں کہ یہ پڑھ چکا۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں، نہ پھر اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھیں کہ اس کا آخری کلام جو ہے، جو آخری الفاظ نکلے اس کے منہ سے، وہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور تلقین کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا زور زور سے جو پڑھے، اس کے سامنے کوئی نیک آدمی ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں۔ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے بعد حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس ختم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا، اسے، اور جنب یعنی جس پر غسل فرض ہو، اس کو آنا نہ چاہیے اس کے قریب، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائے، کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی نزاع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالے، کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزاع میں سختی دیکھے تو سورہ یاسین و سورہ رعد پڑھیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، آسانیاں دے، اور کلمہ ایمان پر موت نصیب ہو۔ کاش مدینے میں شہادت ملے۔ اب تو ہاسپٹلوں میں بڑے عجیب انداز میں موتیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اسی طرح کا کچھ میں نے بیان کیا ہوگا، تو کوئی ہاسپٹل میں برسوں سے کام کرتا تھا، وہ آیا ہوگا اتفاق سے، تو اس نے کسی کو بتایا کہ یہ صحیح کہتا ہے، مطلب کہ لوگوں کو اب کلمہ نصیب نہیں ہوتا عام طور پہ۔ مطلب وہ اسی وارڈ میں، کوئی دل کے وارڈ میں کام کرتے ہیں، اتنے سال ہو گئے، میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، اس میں ایک کو دیکھا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا آخری وقت میں، باقی کوئی گانا گاتے ہوئے مر رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی بک کر رہا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس طرح کا اس نے تاثرات اپنے دیے تھے علمان والحفیظ۔ تو اسی لیے میں تو پہلے بھی یہاں مشورے دیے کہ اٹھتے بیٹھتے کوشش کی جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب لیٹنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیٹھ کر اٹھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ عادت ہو سکتی ہے، تو یہ عادت ہو جائے گی، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، تو مرتے وقت بھی یہ عادت کام دے دے گی اور کلمہ نکل جائے گا منہ سے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سہی جاتی نہیں ہے سختیاں، سکرات کی سرکار سہی جاتی نہیں ہے سختیاں، سکرات کی سرکار سرے بالی اب آ جاؤ، سرے بالی اب آؤ، جان رحمت
یا رسول اللہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ میرا یہ خواب ہو جائے شاہ شرمندۂ تعبیر میرا یہ خواب ہو جائے شاہ شرمندۂ تعبیر مدینے میں پیوں جام شہادت یا رسول اللہ مدینے میں پیوں جام شہادت یا